بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے باری تعالیٰ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں اختر حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمپل اختر انسائٹس، جہاں پر ہم ذہنی جسمانی صحت کے بارے میں تحقیقی سائنٹیفک تمام معلومات بہت ہی سادہ اور سمپل اردو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے 6 انوکھی غذائیں آزمائیں، بڑھاپے میں پٹھوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی طاقتور ترین عضلاتی غذا یعنی کہ مسلز کے لیے پاورفل جو فوڈ ہے وہ آپ کی عام سپر مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتی؟ 30 سال کی عمر کے بعد ہم ہر دہائی میں 3 سے 5% پٹھے کھو دیتے ہیں، اور یہ شرح 50 سے 60 سال عمر کے افراد میں لوگوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس عمل کو ہم سارکوپینیا کہتے ہیں، جو کمزوری میں چلنے پھرنے میں دشواری کا باعث بنتا ہے۔ انسان بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ پٹھے ہی ہماری ہڈیوں کو سہارا دے کے رکھتے ہیں۔ تب جب وہ پٹھے ہی کمزور ہو جائیں گے تو ہڈیاں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ہڈیوں کے کمزور ہونے سے زیادہ پٹھوں کے کمزور ہونا زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ تکلیف دہ ہے۔ لیکن ہم اس عمل کو تھوڑا سا اگر سمجھداری سے ہم کام کریں اور صحت مند غذاؤں کا استعمال کریں تو اس عمل کو ہم سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ کون سی 6 غذائیں ہیں جن کے استعمال کرنے سے ہم ان پٹھوں کی توڑ پھوڑ کو ہم روک سکتے ہیں؟ یہ میری ساری ریسرچ اور چھان بین کا نتیجہ ہے، جو کہ میں شب و روز اسی کام میں لگا رہتا ہوں۔ تو چلیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 6 غذاؤں میں سب سے پہلی غذا ہے مورنگا پاؤڈر، جسے ہم اردو میں سہانجنا بھی کہتے ہیں، سہانجنا کے پتوں کا پاؤڈر۔ اس میں تمام 9 قسم کے ضروری امینو ایسڈز موجود ہوتے ہیں، یہ اس سے بھرپور ہوتا ہے۔ 27% اس میں پروٹین موجود ہوتی ہے، وہ جسم کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی اینٹی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پٹھوں کی سوزش اور تکلیف کو یہ کم کرتا ہے۔ اس کو ہم کیسے کھائیں، کیسے استعمال کریں؟ اسے ہم ناشتے میں، سموتھی میں استعمال کر سکتے ہیں، سوپ یا سلاد میں ڈریسنگ کر کے 1 چمچ اس کے اوپر ہم مرور کے جھاڑ کر ہم اس کو پلا کے لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے، اردو میں ہم اس کو چلائی کہتے ہیں، چلائی کا دانہ۔ 1 کپ پکا ہوا 9 گرام پروٹین دیتا ہے۔ چلائی کا جو دانہ 1 کپ میں اگر مطلب کہ پکا ہوا ہو، اس میں 9 گرام ہمیں پروٹین مل جاتی ہے۔ میگنیشیم اور فاسفورس پٹھوں کی کام اور تنوع کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، وہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کو کیسے کھائیں؟ دلیا کی طرح اس کو پکا کر نٹس اور پھلوں کے ساتھ اس کو کھائیں، سوپ اور سلاد میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے ایتھوپیا کا ایک چھوٹا اناج ہے، اس کو ٹیف کا نام دیا گیا ہے۔ یہ 13% پروٹین مطلب مہیا کرتا ہے، اس میں آئرن، کیلشیم اور فائبر بے شمار موجود ہوتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، جو پٹھوں کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو دل کے پٹھے ہیں وہ بھی اگر طاقتور ہوں گے تو اچھا کام کریں گے، اگر کمزور ہو جائیں گے تو دل بھی ہمارا کمزور ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی پٹھوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اس کو ہم کیسے کھائیں؟ ٹیف کے آٹے سے پین کیک بنائیں یا دلیا پکا کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جاپانی خمیر شدہ سویا بین آتی ہے مارکیٹ میں، یہ 100 گرام میں 18 گرام پروٹین میسر آ جاتی ہے۔ وٹامن K2 سے بھرپور ہے، یہ پرو بایوٹک سے بھرپور ہے۔ پرو بایوٹکس وہ خوراک ہوتی ہے جو کہ ہمارے، کیونکہ یہ خمیر شدہ ہے تو جتنی بھی فرمنٹیشن کی ہوئی فوڈ ہوتی ہیں ان میں جو خمیر کیا ہوا مطلب کہ اناج یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں لائیو بیکٹیریا ہوتا ہے۔ تو لائیو بیکٹیریا ہمارے گٹ میں جو ہمارا گڈ بیکٹیریا ہے اس کی تعداد کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ پرو بایوٹک فوڈ جو ہے نا، لائیو بیکٹیریا ہے جو کہ
اس کی تعداد کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے. ہماری بیکٹیریا اچھے بیکٹیریا کی فوج زیادہ تعداد میں ہو جائے گی اور اس وجہ سے وائرس جو دوسرا بیڈ بیکٹیریا اس پہ اوور کم کرے گی, اس کو وہ منہ سر اٹھانے نہیں دے گی. تو پری بائیوٹک جو ہوتی ہے, جو موجود ہمارے گٹ کے اندر اچھا بیکٹیریا اس کے لیے خوراک پیدا کرنا, اس کو طاقتور اور توانا بنانا. پرو بائیوٹک اس بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتی ہے, پری بائیوٹک اس کو توانا رکھنے کے لیے انرجی مہیا کرتی ہے, اور جو پرو بائیوٹک فوڈ ہے وہ اس کو ان کی تعداد کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اب اس کو ہم کیسے کھائیں؟ اس جاپانی خمیر کو ہم کیسے لیں؟ اس کو ہم چاول یا انڈے کے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہیں. ذائقہ عجیب سا لگے گا تو اس میں تھوڑا شہد یا سویا ساس بھی ڈال کر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے نمبر 5 سی ویڈ. یہ سمندری گھاس کی طرح کا ہوتا ہے. یہ 10 سے 15% ہمیں پروٹین, آیوڈین, کیلشیم اور میگنیشیم ہمیں مہیا کرتا ہے. یہ ان چیزوں کا خزانہ ہے. پٹھوں کی تھکاوٹ کو یہ کم کرتی ہے اور اعصابی نظام کو یہ بہت مضبوط کرتی ہے. اس کو کیسے کھائیں؟ سلاد یا سوپ میں خشک سی ویڈ چھڑکیں, یا اس کو عام طور پہ سنیکس کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے 6 نمبر پر, اور آخری نمبر یہ ہے, یہ سبز الائچی ہے جو کہ ہمارے گھروں میں کچن میں موجود ہوتی ہے. یہ سبز الائچی جو ہے یہ 70% تک پروٹین مہیا کرتی ہے انسانی جسم کے لیے. اس میں آئرن اور اینٹی آکسیڈنٹ بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں. یہ ایک تحقیق کے مطابق 8 ہفتوں کے استعمال سے پٹھوں کی طاقت میں 7% تک اضافہ ہو جاتا ہے, ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اس کو کیسے کھائیں؟ ایک چائے کا چمچ پانی یا جوس میں ملا کر پی سکتے ہیں, یا اس کو چائے میں یا کسی اور چیز مشروب میں جو پک رہا ہے اس میں ڈال کے بھی آپ لے سکتے ہیں. آخری مشورہ آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ان غذاؤں کو ہفتے میں ایک ایک کر کے آزمائیں. ساری چیزیں اکٹھی نہیں آپ نے کھانی. ایک ہفتے میں ایک چیز استعمال کریں, اپنے جسم کے رد عمل کو دیکھیں کہ وہ آپ کی باڈی اس پہ کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے. آپ کو فائدہ مل رہا ہے, نہیں فائدہ مل رہا. یہ نہ صرف پٹھوں کو مضبوط رکھیں گی یہ ساری چیزیں, بلکہ آپ کی توانائی اور صحت بھی یہ بہتر بنائے گی. اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو لائک اور شیئر کیجیے گا, اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. سمپل اختر سائڈ ان سائڈ سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. یاد رکھیے گا, بیماری, ڈاکٹر اور دوائی سے پاک زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.